بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سراغ زندگی میں خوش آمدید۔ ایک بزرگ حرم مکی میں تشریف فرما تھے کہ ایک دوسرے بزرگ ان کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ مقام ابراہیم میں ایک محدث حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ بھی تشریف لے چلیے۔ پہلے بزرگ نے پوچھا کہ وہ کس سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں؟ دوسرے بزرگ نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن، حضرت معمر، حضرت زہری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اسناد سے۔ پہلے بزرگ نے جواب دیا کہ میرا قلب تو میرے رب کی سند سے حدیث بیان کرتا ہے۔ یہ بات سن کر دوسرے بزرگ نے فرمایا کہ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ تو پہلے بزرگ فرمانے لگے کہ میری بات کا ثبوت یہ ہے کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ دوسرے بزرگ جو واقعی حضرت خضر علیہ السلام تھے، یہ بات سن کر فرمانے لگے کہ میں تو آج تک اسی تصور میں تھا کہ دنیا میں ایسا کوئی ولی نہیں جس سے میں واقف نہ ہوں، لیکن آج پتہ چلا کہ ایسے ولی بھی موجود ہیں جن سے میں تو واقف نہیں لیکن وہ مجھے جانتے ہیں۔ یہ پہلے بزرگ حضرت شیخ ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کا تعلق مشائخ حجاز سے ہے۔ آپ کی پوری زندگی مکہ معظمہ میں گزری، جس کی وجہ سے آپ کو شمع حرم کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ اپنے عہد کے بہت عظیم عابد و زاہد تھے اور تصوف کے موضوع پر بے شمار تصانیف چھوڑیں۔ آپ نماز عشاء کے بعد سے نماز فجر تک نوافل میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے اور طواف کعبہ کے دوران 12,000 قرآن ختم کیے۔ آپ کا عالم یہ تھا کہ 30 سال تک کعبہ کے پرنالے کے نیچے بیٹھے رہے اور شب و روز میں صرف ایک مرتبہ وضو کرتے، اور اس 30 سالہ مدت میں نہ تو ذکر الہی سے کبھی غافل ہوئے اور نہ زیادہ آرام فرمایا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ نت نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سراغ زندگی کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اور اپنے کمنٹس بھی دیجئے، اور دوست احباب کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ کم سنی ہی میں والدہ کی اجازت سے حج کا قصد کیا، لیکن ابھی کچھ سفر طے ہی کیا تھا کہ خیال آیا کہ میں والدہ سے کسی عہد و پیمان کے بغیر ہی گھر سے نکل کھڑا ہوا ہوں۔ یہ خیال اتنا غالب آیا کہ واپسی کا ارادہ کیا، اور جب گھر پہنچے تو والدہ کو بہت زیادہ غم زدہ شکل میں دروازے پر کھڑے ہوئے پایا۔ آپ نے والدہ سے سوال کیا کہ کیا آپ نے مجھے سفر کی اجازت نہیں دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اجازت تو یقیناً دے دی تھی، لیکن تمہارے بغیر گھر میں کسی طرح دل نہیں لگتا، اور یہ عہد کر لیا تھا کہ تمہاری واپسی تک دروازے پر ہی تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ سن کر آپ نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا اور والدہ کی حیات تک ان کی خدمت کرتے رہے، لیکن والدہ کے انتقال کے بعد پھر سفر شروع کر دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک رات کو خواب میں کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف مسائل کے بارے میں سوالات دریافت کرتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جوابات ارشاد فرماتے۔ ایک بار دوران نماز ایک چور آپ کے کاندھے پر سے چادر کھینچ کر بھاگا تو اس کے دونوں ہاتھ اسی وقت خشک ہو گئے، چنانچہ اس نے واپس آ کر چادر پھر آپ کے کاندھے پر ڈال دی اور فراغت نماز کے بعد آپ سے معافی کا طلبگار ہوا، لیکن آپ نے معافی کی وجہ پوچھی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ عظمت الہی کی قسم، نہ تو مجھے چادر لے جانے کی خبر ہوئی اور نہ واپس لانے کی۔ پھر آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی تو اس کے ہاتھ اسی وقت ٹھیک ہو گئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خواب میں ایک حسین و خوبرو شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام تقویٰ ہے اور میرا مسکن غم زدہ قلوب ہیں۔ پھر میں نے خواب میں ایک بد شکل عورت سے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مصیبت ہوں اور اہل نشاط کے قلوب میں رہتی ہوں۔ چنانچہ بیداری کے بعد میں نے یہ عہد کر لیا کہ مسرور زندگی کی بجائے ہمیشہ مغموم زندگی بسر کروں گا۔ انتقال کے وقت جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو یہ مراتب کیسے حاصل ہوئے، آپ نے فرمایا، میں نے 40 سال قلب کی اس طرح نگرانی کی ہے کہ یاد الہی کے سوا اس میں کسی کو جگہ نہیں دی۔
یہاں تک کہ میرے قلب نے خدا کے سوا ہر شے کو فراموش کر دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ اگر میرا آخری وقت نہ ہوتا تو میں اس راز کو افشا نہ کرتا۔ یہ فرما کر انتقال فرما گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اپنے چینل سراغ زندگی کو سبسکرائب کیجئے اور نت نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔